السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ ایک مشہور امریکی سفیر تھے، پاکستان میں 2012 سے 2015 تک رہے ہیں، رچرڈ اولسن۔ ان کے بارے میں واشنگٹن پوسٹ کی کل ایک سٹوری آئی ہے، بڑی تہلکہ خیز، ہر جگہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے، ٹویٹر ٹرینڈز میں بھی ہے کہ ان امبیسڈر کو امریکی سفیر پہ، سابق امریکی سفیر پہ، ریٹائر ہو چکے 2016 میں وہ، اس پہ ایک کیس چلایا گیا ہے اور ان کو وہ مختلف انکوائریز کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ اور پتہ لگا ہے کہ پاکستان میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے ایک ان کی گرل فرینڈ تھی جو پاکستانی بورن برطانوی خاتون تھی، جرنلسٹ تھی، ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہا، اور کئی عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے، امریکی میڈیا میں آیا کہ کئی اور خواتین کے ساتھ وہ ڈیٹ کرتے رہے ہیں، ڈیٹنگ میں بھی انوالو رہی ہیں، اور کچھ ان کے معاملات، مالی معاملات کے بھی ان پہ شکایات ہیں۔ اپنی وہ جو گرل فرینڈ تھی ان کی، مونا حبیب، اس کو انہوں نے کافی ساری مدد بھی دلوائی مختلف جگہوں سے۔ اور انٹرسٹنگلی چونکہ وہ پاکستان میں رہے، پھر پاکستان کے باہر ادھر امارات اور عربوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا، مختلف جگہوں پہ اہم رسک پوزیشن پہ بھی رہے۔ ان کی مسز بھی ڈپلومیٹ تھیں، جو جب پاکستان میں تھے اس زمانے میں وہ لیبیا میں تھی۔ تو خیر، رچرڈ اولسن کے بارے میں واشنگٹن پوسٹ ایک سٹوری لگائی ہے، لمبی سی چوڑی سٹوری ہے، جس میں فال آف ایمبیسڈر کے نام سے۔ تو اس میں بتایا ہے کہ انہوں نے کہ یہ انلیگل سیکس بھی، اور منی، جو یہ جو گفٹس ہیں، اور اس میں یہ تھا جو چونکہ اس کا پاکستان سے کنیکشن انٹرسٹنگ ہے کہ یہ 3 سال جب پاکستان میں رہے۔ اچھا، ایک خاتون کا لیا گیا ہے، مونا حبیب کا۔ وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ اردو جاندار پاکستانی خاتون ہے، پاکستانی جرنلسٹ ہے، وہ ڈیلی ٹائمز میں بھی لکھتی رہی ہے، BBC کے لیے بھی کام کرتی رہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، رضا رومی ہمارے معروف جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، لکھنے والے ہیں اور اینکر بھی ہیں، اور نئے دور کے نام سے اپنی ویب سائٹ چلاتے ہیں۔ وہ اچھی بڑی امپورٹنٹ ویب سائٹ ہے، اور اس میں کافی لبرل، الٹرا سیکولر پوائنٹ آف ویو ایک آتا ہے، پرو ویسٹرن خواب۔ مونا حبیب اس کے لیے لکھتی ہے، اس کے لیے پروگرام بھی کرتی رہی ہیں، اس کی بلکہ واشنگٹن میں، شاید امریکہ میں اس کی کورسپونڈنٹ بھی تھی۔ تو وہ اس سے کہ لوگوں نے ٹویٹر پہ اور لوگوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے رضا رومی اور نیا دور جو ہے یہ امریکی پراکسی ہے اور امریکی مفادات کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ امریکی ایمبیسڈر کی جو میرے ساتھ اتنے قریبی تعلق رکھنے والی خاتون تھی، وہ اس کے لکھتی ہے۔ یہ تو خیر ویسے باتیں ہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ رضا رومی کا یا نیا دور کی اس پہ ہمیں شک کرنا چاہیے، لیکن بہرحال صورتحال انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ اس میں 2 حوالوں سے انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے، اچھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امیر آف دبئی کے امیر نے ان کو ان کی ساس کو، غالباً رچرڈ اولسن کی مدر ان لا کو $25,000 کا کوئی نیکلس تھا، وہ ان کو دیا، جو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا اپنی چیزوں میں۔ اور بھی کچھ اور چیزیں اس پہ وہ کیس کر رہے ہیں، اور وہ ٹرائل کو فیس کر رہے ہیں، اور اس میں ان کو چند ماہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اگر کم از کم 6 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ ویسے اس میں ڈائریکٹ کیس نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ وہ مختلف خواتین کے ساتھ ڈیٹ کرتے رہے، ایکسٹرا میریٹل ریلیشن تھا، اور ان کا اپنی گرل فرینڈ کو انہوں نے ایک مدد دلوانے کی کوشش کی۔ کولمبیا یونیورسٹی کے اسکول آف جرنلزم میں ایڈمیشن لینا تھا، اس کی کافی 90,000 فیس تھی، تو مونا حبیب کے پاس نہیں ہوگی، تو اس نے اولسن نے اسے ایک پاکستانی امریکن بزنس مین عماد زبیری سے ملایا۔ عماد زبیری نے کہا میں $25,000 آپ کو دے دوں گا، اور پھر باقی جو ہے نا $50,000 لون دوں گا۔ لون تو اسے نہ دیا، لیکن $20,000 اس نے کولمبیا یونیورسٹی کے نام چیک دیا، اور $5,000 واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کے مطابق اس نے مونا حبیب کو دیا، کیش دیا۔ اور وہ خود عماد زبیری جو ہے وہ کوئی 10-12 سال کی سزا کی کاٹ رہا ہے، اور اس پہ کیسز چلے تھے کہ آپ نے کہ انلیگل کمپین کرنا، اور کافی اس طرح کے معاملات میں، مطلب ایک مشکوک سا بزنس مین تھا کہ بہت ساری مشکوک سرگرمیاں تھیں، اسی بنا پہ اسے وہ اپنا وہ سزا بھگت بھی رہا ہے۔ لیکن اولسن صاحب پہ یہ آیا، رچرڈ اولسن پہ، کہ آپ نے بھائی صاحب، آپ نے یہ جو کام کرتے رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ اور دوست لڑکیوں کے لیے، ایسے مشکوک بزنس مینوں سے، اور ان کا یہ تھا کہ یہ جو امریکی اسٹیٹ آفس، اچھا اس میں انہوں نے کہا، کلیم کیا کہ میں نے دیکھیں جو CIA کی کے اسٹیشن چیف ہیں، اس کو میں نے یہ بتایا تھا سب چیزوں کو، اپنی ڈیٹنگ کا کہ میں اس طرح میرا ہے معاملہ، تو لیکن انہوں نے کہا، امریکیوں نے، اسٹیٹ آفس نے کہا نہیں، آپ نے اسٹیٹ آفس کی سیکورٹی پروٹوکول وغیرہ کو نہیں کیا، اور ان کا خیال تھا کہ یہ ایک مشکوک سا ریلیشن شپ ہے، اور ایسا ریلیشن جس میں ان کے ایمبیسڈر صاحب کے بلیک مین ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی سیکرٹس جو ہیں وہ لیک نہ ہو جائیں، یا چیزیں نہ لیک ہو جائیں۔ اچھا، اب باقی خواتین کا اس نے سوال بھی کیا کہ ایک دو میں نے دیکھا کسی
فارن میڈیا میں کہ باقی خواتین کا نام کیوں نہیں ہے. واشنگٹن پوسٹ کی اسٹوری میں باقیوں کا نام نہیں ہے، صرف ایک ہی کا نام ہے مون حبیب کا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ غالباً اب میں کنفرم نہیں، لیکن کسی نے لکھا، کلیم کیا کسی نے مبینہ طور پہ، میں یہ کہوں گا کہ اس خاتون نے شادی بھی اس کے ساتھ شاید کر لی چزور حسن کے ساتھ بعد میں. تو اچھا بیچ میں 2014 میں ان کا بریک اپ بھی ہو گیا، جب اسے پتہ لگا کہ بھئی وہ جو اولسن صاحب تو اور بھی چکر چلا رہے ہیں، مجھے بھی اور اپنی مون حبیب کو لگا کہ مجھے بھی اور ان کی جو بیگم ہے جو لیبیا میں بیسٹر تھے اسے بھی دھوکہ دے رہے ہیں، تو ختم ہو گیا. کہ پھر 2015 میں دوبارہ یہ شروع ہو گیا، اور پھر 15 میں جا کے ہی کولمبیا یونیورسٹی کا جرنلزم جو اس میں اسکول اس میں ایڈمیشن کا معاملہ آیا، اور پھر 16 میں خیر یہ ریٹائر بھی ہو گیا، 15 میں یہاں سے پاکستان سے بیسٹرشپ بھی ختم ہو گئی. تو یہ کہ 17-18 میں جا کے انکوائری شروع ہوئی، اور اب کچھ اور بھی چل رہی ہیں. اس میں ایک تو میرا سوال یہ ہے، دو سوال ہیں. ایک تو یہ اس اینگل سے دیکھیں کہ پاکستان میں سب کچھ ہوتا رہا ہے کہ ہم نے بھی کوئی اس پہ نظر رکھی، ہمارے اداروں نے بھی اس پہ نظر رکھی یا نہیں، اور کیا ایسی خاتون، ایک خاتون جرنلسٹ ہے یا کوئی اور خواتین ہیں، پاکستانی خواتین اگر ہیں، وہ اگر امریکی ایمبیسڈر کے ساتھ ان کا اس درجہ اگر ریلیشن شپ بنا ہے تو یہ بھی بڑی ایک پریشانی اور ایک خطرے کی بات ہے. کیونکہ وہ ہم نے دیکھا ہے، اور ایمبیسڈرس کی اور ڈپلومیٹس کی کتابوں سے اور چیزوں سے کہ یہ بہت دفعہ لوکل لوگوں سے اس ریلیشن شپ بنا کے ان کو استعمال کرتے ہیں، ان سے کنٹیکٹس بنا کے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کہ ہمارے ہاں بھی کہیں جکی چھپی رہی، یا ہمارے ہاں پتہ نہیں چلا، یا ہم لوگوں نے امریکیوں کو اپنا اتنا بالاتر اور سپریم سمجھا ہوتا ہے کہ ان کی تحقیقات نہیں کرتے، ان کے پیچھے نہیں جاتے. تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے، وہ پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ہم اپنے ایمبیسڈرز پہ کیا ہمارے فارن آفس میں جس طرح کے بھی انہوں نے کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں چیک کے. کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ فارن سروس کے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ وہاں غیر ملکوں میں شادیاں کرتے ہیں، اور پھر بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اور ہمارا تو ایک ایمبیسڈر حسین حقانی جیسا بھی رہا، جو امریکہ ایمبیسڈر تھا، جو بعد میں سب سے بڑا خود امریکی ایجنٹ ثابت ہوا. اور ان کی حسین حقانی کی وہ لگتا ہی تھا بعد میں، اور کافی ساری چیزیں آئیں کہ وہ امریکیوں کے ایجنڈے کو سرو کر رہا تھا، اور قیادت زرداری صاحب نے اس کو اپنا ایمبیسڈر بنا کے پاکستان کا بھیجا ہوا تھا. تو ہمارے کہ ہم لوگ بھی اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. ہمارے ایسا سسٹم ہے، ایسا سیٹ اپ، جسے ہمارے یہاں تو پتہ نہیں چلے گا. لوگ کینیڈا میں پراپرٹی لے لیتے ہیں، آسٹریلیا میں لے لیتے ہیں، مختلف باہر لے لیتے ہیں، پلاٹ لے لیتے ہیں، فلیٹ لے لیتے ہیں، ولا بنا لیتے ہیں، اسپین میں لے لیتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشنز پہ بھی مختلف الزام آتے ہیں. تو ہمارے یہاں خیر پتہ نہیں چلتا کہ امریکیوں کا چونکہ سسٹم اسٹرکٹ ہے، مضبوط ہے، اس میں ان کی یہ آ گیا کہ آپ نے فلاں چیزیں آپ نے کبھی پہلے شو ہی نہیں کی، یا یہ چیزیں کیوں کی گئیں، یا یہ جو تحفے ہیں یہ اپروپریٹ نہیں تھے، یہ مناسب نہیں تھے، اتنے مہنگے تحفے کیوں لیے گئے غیر ملکی سربراہان سے. ان کو لگا کہ یہ ایک ٹو مچ ہے، اور اس سے کہیں ایک پرسنل لیول پہ ایسا لنک بن جائے گا جو امریکہ کے نقصان دہ ہوگا. کیا ہم بھی اس حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارا بھی اس طرح کا فارن آفس کے ایسے کوئی اسٹرکٹ قسم کے سیکورٹی پروٹوکولز ہیں، اور ایسی کوئی چیکس ہیں، چیزیں ہیں، ان پہ بات ہونی چاہیے. تو یہ واشنگٹن پوسٹ کی اسٹوری کے ذریعے کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، جس سے ہمیں نئے انداز میں چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.